دیور شرط لگا کر کہتا کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میرے دیور کے ہاں 3 بیٹے تھے، وہ شرط لگا کر کہتا کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوتا۔ ایک بار میں دائی بن کر دیورانی کے کمرے میں گئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو دیورانی کے کمرے میں نرس نے آ کر مجھے مبارکباد دی اور بتایا کہ میرے پاس 5ویں بیٹی ہوئی ہے، تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری ساس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر اب بیٹی ہوئی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ نرس کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے اور میرا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ ابھی میں اس صدمے سے سنبھلی بھی نہ تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور میری ساس کسی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر خوشی کا ایک ذرہ بھی نہ تھا، بلکہ غصے اور حقارت کی ایک لہر تھی جس نے مجھے مزید خوف زدہ کر دیا تھا۔ انہوں نے جھک کر بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھنے کی بجائے میری طرف انگلی اٹھائی اور گرج کر بولی کہ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تو نے پھر سے پتھر ہی جنم دیا ہے، کیا تیرے نصیب میں کوئی وارث نہیں ہے؟ میں نے بھیگی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ یاد رکھنا، میں نے ہسپتال آنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ آخری موقع ہے، اب اپنی ان 5 بیٹیوں کو لے کر اپنے باپ کے گھر جانے کی تیاری کر لو، کیونکہ میرے بیٹے کی زندگی برباد کرنے کے لیے میں تمہیں مزید اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ ابھی ساس کی تند و تیز باتیں ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرا دیور بڑے فخر سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کوئی بڑی جنگ جیت کر آیا ہو۔ اس نے میری ساس کی طرف دیکھ کر کہا لگایا اور کہنے لگا کہ اماں، آپ ناحق اپنا خون جلا رہی ہیں، قسمت تو ان کی ہوتی ہے جن کے ہاں شیر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر میری طرف حقارت بھری نظر ڈال کر بولا کہ بھابھی، آپ نے سنا نہیں، شاید برابر والے لیبر روم میں میری بیوی ہے، اور میں آج پھر سے پورے ہسپتال کے سامنے شرط لگا کر کہتا ہوں کہ میرے ہاں دوسرا بھی بیٹا ہی ہوگا۔ اسے اپنی قسمت اور اپنی مردانگی پر اتنا غرور تھا کہ وہ بار بار دیوار پر ہاتھ مار کر کہہ رہا تھا کہ میرے خون میں بیٹیاں ہی نہیں، اللہ نے مجھے صرف بیٹوں کی نعمت کے لیے چنا ہے۔ ساس نے جب اپنے چھوٹے بیٹے کی یہ بات سنی تو ان کا چہرہ فخر سے چمکنے لگا اور وہ میری طرف دیکھ کر بولی کہ دیکھو، اسے کہتے ہیں نصیب۔ ایک طرف تم ہو جو گھر کو بیٹیوں سے بھرتی جا رہی ہو، اور دوسری طرف میری چھوٹی بہو ہے جو آتے ہی خاندان کا نام روشن کر رہی ہے۔ دیور کی خود اعتمادی دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بس کچھ دیر کی بات ہے، ابھی ڈاکٹر باہر آئے گا اور وہی خوشخبری سنائے گا جس کی میں شرط لگا چکا ہوں۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا اور نرسوں سے بھی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا کہ مٹھائی تیار رکھیں، کیونکہ میرے گھر ایک اور شہزادہ آنے والا ہے۔ ساس نے اس کی بلائیں لینا شروع کر دی اور میرے پاس سے ایسے ہٹ گئی جیسے میں کوئی گناہ گار عورت ہوں۔ مجھے اپنی ان 4 بیٹیوں کا خیال آیا جو گھر میں دادی کے ڈر سے زخمی رہتی تھیں، اور اب اس 5ویں معصوم جان کا کیا بنے گا جسے پیدا ہوتے ہی منحوس اور بوجھ قرار دے دیا گیا تھا۔ دیور بار بار مجھے چڑھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ بھابھی، اگر آپ کو بیٹا دیکھنا ہو تو تھوڑی دیر میں میرے کمرے میں آ جائیے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وارث کیسے ہوتے ہیں۔ اس کی ہر بات میرے کلیجے میں تیر کی طرح لگ رہی تھی، لیکن میں بے بس اور لاچار لیٹی صرف اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ ہسپتال کے اس کمرے میں جہاں خوشی ہونی چاہیے تھی، وہاں میرے لیے ماتم کا سماں تھا۔ ساس نے میرے پاس پڑا پانی کا گلاس تک مجھے نہیں دیا اور دیور کے ساتھ باہر برآمدے میں جا کر بیٹھ گئی تاکہ اپنی بہو کی ولادت کا انتظار کر سکیں۔ میں تنہا اس بستر پر لیٹی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی بیٹی ہونا اتنا بڑا جرم ہے؟ کیا ایک ماں کو ہسپتال کے بستر پر ہی دربدر کرنے کی دھمکیاں دی جانے لگی؟ دیور کی آوازیں ابھی باہر سے آ رہی تھیں۔ وہ فون پر اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ آج رات بڑی پارٹی ہوگی، کیونکہ میرا دوسرا بیٹا آنے والا ہے۔ اس کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا اور اسے اپنی جیت کا پورا یقین تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ قدرت نے اس کے اس غرور کو توڑنے کے لیے کیا منصوبہ بنا رکھا ہے، لیکن اس وقت میرے لیے ہر لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ میں نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ اپنی بیٹی کو دیکھ سکوں جسے سب نے ٹھکرا دیا تھا، لیکن ساس کی وہ دھمکی میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی کہ اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ ساس نہ صحیح لیکن میرے شوہر تو میری بیٹی کو قبول کریں گے۔ لیکن کچھ دیر بعد جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے لہجے میں بھی میرے لیے صرف حقارت تھی اور آنکھوں میں نفرت۔ وہ میرے بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں بلکہ دیور کی طرف نظریں جما کر کہنے لگا کہ تم نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے، لوگ باہر میرا مذاق اڑا رہے ہیں، دوست یار تانے دے رہے ہیں کہ میں ایک بیٹا پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ کیا کمی تھی میرے پیار میں یا میری مردانگی میں جو تم نے پھر سے ایک بوجھ میری جھولی میں ڈال دیا ہے؟ میں نے تھر تھراتی آواز میں اسے پکارا کہ آپ تو ایسا نہ کہیں، یہ اللہ کی دین ہے، لیکن اس نے ہاتھ کے جھٹکے سے مجھے خاموش کروا دیا اور گھرا کر بولا کہ اللہ کی دین کی آڑ میں اپنی نااہلی مت چھپاؤ۔ میری ماں ٹھیک کہتی تھی کہ تمہارے وجود میں بیٹا ہے ہی نہیں، تم نے 5 بار مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا ہے، اب میں کس منہ سے باہر جاؤں گا اور کہوں گا کہ میرے گھر 5ویں بیٹی آئی ہے؟ میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ مجھے لگا تھا
کہ وہ میرا سہارا بنے گا، میری ڈھال بنے گا، لیکن وہ تو خود ایک تماشائی بن گیا تھا۔ اس نے حقارت سے فرش پر تھوکا اور کہنے لگا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید مجھ میں ہی کوئی نقص ہے جو ہر بار بیٹی ہی ہوتی ہے۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میری انا کو خاک میں ملا دیا ہے۔ میں نے ہمت جمع کر کے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن اس نے میرا ہاتھ ایسے جھٹک دیا جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اب اس بیٹی کو میں کہاں پالوں گا، پہلے ہی 4 سر پر سوار ہیں، ان کی شادیاں، ان کے جہیز، کیا میں ساری زندگی بیٹیوں کا بوجھ ہی اٹھاتا رہوں گا؟ تم نے کبھی سوچا ہے کہ میرے بھائی کا کتنا روب ہے کیونکہ اس کے ہاں بیٹے ہیں اور میں یہاں ایک بیٹے کی حسرت کے لیے بوڑھا ہو رہا ہوں؟ اس کی نفرت بھری گفتگو نے میرے تمام حوصلے پست کر دیے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے تم سے شادی ہی نہ کی ہوتی، کاش میں ماں کی بات مان لیتا اور تمہیں پہلے ہی چھوڑ دیتا۔ مجھے اپنی بیٹی جو بھی کچھ دیر پہلے اس دنیا میں آئی تھی اس پر ترس آنے لگا، جس کا باپ ہی اس کا دشمن بن گیا تھا۔ شوہر کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھے ابھی اسی وقت اس ہسپتال سے نکال دے گا۔ اس نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اب میرے پاس واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک تمہارے پاس کوئی وارث نہ ہو۔ میں خاموشی سے سنتی رہی اور میرے آنسو تکیے کو بھگو رہے تھے۔ باہر سے دیور کی قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو میرے شوہر کے زخموں پر نمک کا کام کر رہی تھیں۔ وہ مڑ کر کمرے سے باہر جانے لگا اور جاتے جاتے کہہ گیا کہ تمہاری صورت دیکھنا بھی میرے لیے اذیت ہے، تم نے میری نسل ختم کر دی ہے۔ میں نے پکارا لیکن اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پورا کمرہ لرز اٹھا۔ میری ساس باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی اور جیسے ہی وہ باہر نکلا انہوں نے اسے مزید بھڑکانا شروع کر دیا کہ دیکھ لیا اپنی پسند کی بیوی کا انجام، اب بھی وقت ہے، اس منحوس عورت سے پیچھا چھڑاؤ۔ میں اندر اکیلی اس معصوم بچی کو کلیجے سے لگا کر سوچ رہی تھی کہ کیا ایک عورت کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ بیٹی کو جنم دیتی ہے؟ کیا اس معاشرے میں مرد کی عزت صرف بیٹے سے ہے؟ میرے شوہر کی وہ نفرت بھری آنکھیں میرے سامنے گھوم رہی تھیں جن میں کبھی محبت ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہاں صرف ایک جلاد جیسی سختی تھی۔ اسے میری تکلیف کا احساس تھا، نہ میری ممتا کا۔ اسے صرف اپنی اس جھوٹی انا کی فکر تھی جو اس کے مطابق ایک بیٹی کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا اور میرے شوہر نے بھی مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بار بار باہر سے چلا کر کہہ رہا تھا کہ میں اس بیٹی کا منہ بھی نہیں دیکھوں گا، اسے کہیں بھی لے جاؤ، میری زندگی سے دور کر دو۔ میری 5ویں بیٹی کی معصوم صورت میرے سامنے تھی جو دنیا کی بے حسی سے بے خبر سو رہی تھی اور میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر لرز رہی تھی کہ جس کا باپ ہی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں، وہ دنیا میں کیسے جیے گی؟ شوہر کی حقارت نے مجھے یہ احساس دلا دیا تھا کہ اب اس گھر کے دروازے مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں اور میں اب صرف ایک بوجھ بن کر رہ گئی ہوں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد باہر سے میرے دیور کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ خوشی میں ہر ایک کو کہہ رہا تھا کہ میں پھر سے ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہوں اور میں جان گئی تھی کہ میری دیورانی نے بیٹے کو جنم دے دیا ہے۔ ہسپتال کے برآمدے میں مٹھائی بانٹنے کی آوازیں اور مبارکبادوں کا شور گونج رہا تھا جو میرے زخموں پر کسی تیزاب کی طرح گر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خدا سے شکوہ کروں کہ اے میرے پروردگار، میری جھولے میں بھی ایک بیٹا کیوں نہ ڈال دیا، کیوں مجھے اس آزمائش میں ڈال دیا کہ جہاں قدم قدم پر میری تذلیل ہو رہی ہے۔ اتنے میں مجھے میری بیٹی کے رونے کی آواز آئی تو میں نے تڑپ کر آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا۔ اس ننھی سی جان کے لمس نے ایک پل کے لیے میرے دل کو سکون دیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے مستقبل کا خوف مجھے کھا گیا۔ میری معصوم 4 بیٹیاں گھر پر تنہا تھیں اور یہ 5ویں جسے اب تک کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ان 5 کے خیال نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ میرا کوئی مائکے نہیں تھا، ماں باپ برسوں پہلے مر چکے تھے اور میرے بھائیوں نے کبھی مڑ کر میری خبر تک نہ لی تھی۔ وہ تو کبھی مجھے قبول نہ کرتے، ان کے اپنے بڑے بڑے گھرانے اور اپنی مجبوریاں تھیں۔ وہ ایک ایسی بہن کو کیسے پناہ دیتے جس کے ساتھ 5 بیٹیوں کی فوج ہو؟ یہی سوچ سوچ کر میری روح کانپ رہی تھی کہ اگر آج ساس نے اور میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں ان کلیوں جیسی بچیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ کس دیوار کا سایہ ڈھونڈوں گی اور کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی؟ ہسپتال کے سجنبی فضا میں مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ باہر دیور کا کہکہا پھر سے گونجا۔ وہ نرسوں کو اونچی آواز میں کہہ رہا تھا کہ دیکھا میرا نصیب، میں نے کہا تھا نا کہ شیر ہی پیدا ہوگا۔ ساس کی آواز بھی سنائی دی جو خوشی سے نہال ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری چھوٹی بہو نے تو میرا سر بلند کر دیا ہے، کاش بڑی بھی ایسی ہوتی۔ ان باتوں نے میری سینے میں آگ لگا دی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے بند ماتھے کو چوما اور سوچا کہ اس کا کیا قصور ہے؟ کیا اسے اس لیے پیدا ہوتے ہی ٹکرایا جا رہا ہے کہ یہ ایک عورت ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ جیسے ہسپتال کی دیواریں مجھے نگلنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہوں۔ میرے پاس ہمت نہیں تھی کہ میں باہر جا کر ان کا سامنا کر سکوں۔ شوہر کی نفرت بھری باتیں ابھی تک میرے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھیں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ تم نے میری نسل ختم کر دی ہے۔ میں نے سوچا کہ کیا بیٹیوں سے نسل نہیں چلتی؟ کیا یہ میرا خون نہیں ہے؟ لیکن ان سوالوں کا جواب دینے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری بے بسی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ مجھے اپنا وجود بوجھ لگنے لگا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اندھیرا چھا رہا تھا اور مجھے لگا کہ میری زندگی کا سورج بھی ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا ہے۔ وہ 5 معصوم جانیں جن کا واحد سہارا میں تھی، ان کا تصور ہی میری ہمت جواب دے رہا تھا۔
میں نے بیٹی کو سختی سے اپنے سینے سے دبوچ لیا، جیسے اسے دنیا کی نظروں سے چھپا لوں گی۔ میرا شوہر جو کبھی میری تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، آج وہ میری موت کی دعا کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ میں نے اسے بیٹا نہیں دیا تھا۔ دیورانی کی قسمت پر مجھے رشک نہیں بلکہ دکھ ہو رہا تھا کہ کاش قدرت نے مجھ پر بھی تھوڑی سی مہربانی کی ہوتی۔ میں اسی کشمکش اور کرب میں مبتلا تھی کہ میری نظر برابر والے کمرے کے دروازے پر پڑی، جہاں سے خوشیوں کی خوشبو آ رہی تھی، اور میرا کمرہ کسی قبرستان کی طرح خاموش اور تاریک تھا، جہاں صرف ایک ماں کے سسکنے کی آواز تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میرے بھائیوں نے انکار کر دیا اور ساس نے دھکا دے دیا تو کیا میں ان بیٹیوں کے ساتھ سڑک پر بیٹھوں گی؟ کیا کوئی ایسا معجزہ ہوگا جو میری ڈوبتی ناؤ کو سہارا دے سکے؟ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ مجھے اپنی بیٹی کے رونے میں بھی ایک نوحہ سنائی دے رہا تھا، جیسے وہ بھی پوچھ رہی ہو کہ ماں مجھے اس دنیا میں کیوں لائی جہاں میرے لیے کوئی پیار نہیں ہے۔ میں نے اپنے آنسو پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ میرے لیے ایک نئی قیامت لا رہا تھا، اور میں بالکل تنہا اس جنگ کو لڑنے کی کوشش کر رہی تھی جس میں میری ہار پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ میری روح تک زخمی تھی اور مجھے اپنے مستقبل کا نقشہ انتہائی بھیانک نظر آ رہا تھا، جس میں صرف بھوک، پیاس اور لوگوں کی حقارت لکھی تھی۔ میں نے اللہ کے حضور سر جھکایا اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ کوئی راستہ نکال دے، ورنہ میں اور میری یہ پانچوں بیٹیاں اس دنیا کی بے حسی کی نظر ہو جائیں گی۔ میری سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب باہر کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور ساس کی کرخت آواز آئی کہ ابھی تک اندر ہی بیٹھی ہے، باہر نکل اور دیکھ کہ نصیب کسے کہتی ہیں۔ ان کی آواز میں وہ زہر تھا جو میری رہی سہی ہمت بھی ختم کر رہا تھا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی بیٹی کو گود میں سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ہی میں اس کمرے سے باہر قدم رکھوں گی، میری زندگی کا ایک نیا اور دردناک باب شروع ہو جائے گا جس کا کوئی انجام نہیں ہوگا۔ میں بڑی ہمت کر کے دیورانی کے کمرے میں پہنچی تو اس کے چہرے پر الگ ہی خوشی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ بہت تکلیف دہ مراحل سے گزری ہے۔ وہ بالکل حشاش بشاش بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر اس نے مجھے بیٹی ہونے کی مبارکباد دی۔ اس کے چہرے کا غرور صاف نظر آ رہا تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ مجھے جان بوجھ کر اس طرح مبارکباد دے رہی ہے تاکہ سب کی نظروں میں اور اونچی ہو سکے۔ اس کے بستر کے پاس ریشمی کپڑوں میں لپٹا وہ بچہ موجود تھا جسے وہ اپنا بیٹا کہہ رہی تھی، اور جس کے آنے کی خوشی میں پورا خاندان دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی کانپتی ہوئی گود میں اپنی پانچویں بیٹی کو سمیٹا ہوا تھا، جو دیورانی کے اس شاہانہ کمرے میں کسی اجنبی کی طرح لگ رہی تھی۔ دیورانی کی آنکھوں میں چمک تھی اور اس کے لہجے میں وہ کاٹ تھی جو مجھے اندر تک زخمی کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کا ماتھا چومتی اور پھر میری طرف دیکھ کر تعصب سے سر ہلاتی، جیسے کہہ رہی ہو کہ تم کتنی بدقسمت ہو۔ اس نے نرس کو بلا کر حکم دیا کہ سب میں مٹھائی بانٹ دی جائے، اور خاص طور پر مجھے مٹھائی کا بڑا ڈبہ دیا جائے، کیونکہ میرے ہاں پانچویں بیٹی کی رحمت آئی ہے۔ اس کی ہر بات میں چھپا طنز میرے کلیجے کو چھلنی کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بھابھی ہمت نہ ہارے، اللہ اگلے سال پھر دے گا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ الفاظ ہمدردی کے نہیں بلکہ فتح کے تھے۔ وہ عورت جو ابھی کچھ دیر پہلے موت کے منہ سے نکل کر آئی تھی، اس کے ماتھے پر پسینے کا قطرہ تک نہ تھا، اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں وہ تھکن تھی جو ایک زچگی سے گزرنے والی ماں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ وہ اتنی چاق و چوبند تھی کہ مجھے شک ہونے لگا، لیکن میری اپنی بدحالی اور غم نے میری سوچنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ ساس وہیں پاس بیٹھی پوتے کی بلائیں لے رہی تھی، اور انہوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں تھا، جیسے میں اس کمرے میں موجود ہی نہ ہوں۔ دیورانی نے ہنس کر کہا کہ اماں دیکھیں تو صحیح، بھابھی کی بیٹی بالکل ان جیسی ہے، کاش اس کا نصیب بھابھی جیسا نہ ہو۔ یہ سن کر ساس نے ایک لمبی آہ بھری اور بولی کہ نصیب تو وہ ہوتا ہے جو تم لے کر آئی ہو اس گھر میں، جس نے میری نسل کو بڑھا دیا ہے، ورنہ یہاں تو بس بیٹیاں پیدا کرنے کی مشینیں لگی ہیں۔ میں خاموشی سے یہ سب سنتی رہی، اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اپنی بیٹی سمیت اس میں سما جاؤں۔ دیورانی کا وہ مصنوعی تبسم اور اس کا ضرورت سے زیادہ حشاش بشاش ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے چہرے کا وہ فاتحانہ انداز مجھے بتا رہا تھا کہ اب اس گھر میں اس کی حکومت مستقل ہو چکی ہے، اور میرا درجہ ایک نوکرانی سے بھی بدتر ہونے والا ہے۔ دیورانی نے ایک بار پھر بلند آواز میں کہا کہ بھابھی آپ رو کیوں نہیں ہیں، بیٹیاں تو اللہ کی دین ہوتی ہیں۔ دیورانی نے ساس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی اماں بھابھی کو گھر سے نہ نکالیں، 5 بچیوں کا ساتھ ہو گیا ہے، یہ کہاں جائیں گی؟ آج خوشی کا دن ہے، ہمارے گھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں تحفے کے طور پر میں آپ سے یہ مانگوں کہ آپ بھابھی کو گھر سے نہ نکالیں۔ آپ نے نہ جانے کیوں اماں سے یہ بات کہی تھی۔ اور میری ساس نے ایک نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا کہ پوتے کے صدقے مجھے یہ بھی منظور ہے۔ پوتے کی خوشی میں انہوں نے مجھے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن بالکل ایک نوکرانی کی طرح۔ اسی شام ہسپتال سے دیورانی اور میں واپس گھر آ گئے تھے، اور گھر آتے ہی مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ دیورانی نے میری ساس سے یہ تحفہ کیوں مانگا تھا، کیونکہ اسے ایک مفت کی ملازمہ چاہیے تھی جو اس کی اور اس کی بیٹوں کی خدمت کرتی۔ گھر پہنچتے ہی ساس نے مجھے آرام کرنے کا موقع تک نہ دیا۔
اور حکم صادر کر دیا کہ ابھی جا کر کچن سنبھالو، کیونکہ بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں مہمانوں کا تانتا بندنے والا ہے۔ میری حالت ایسی نہ تھی کہ میں کھڑی ہو سکتی، لیکن 5 بیٹیوں کی چھت بچانے کی خاطر میں نے اپنے جسم کی تمام تر تکلیف کو نظر انداز کر دیا۔ دیورانی اپنے کمرے میں ملکہ بن کر لیٹی ہوئی تھی اور میں ابھی ہسپتال سے آئی ہوئی زچہ ہونے کے باوجود اس کے بچوں کی گندے کپڑے دھو رہی تھی اور باورچی خانے میں دیگیں پکا رہی تھی۔ دیورانی بار بار مجھے آوازیں دے کر بلاتی اور کبھی پانی تو کبھی کھانا مانگتی۔ اس کی آنکھوں میں وہ رحم دلی کہیں غائب ہو چکی تھی جو اس نے ہسپتال میں ساس کے سامنے دکھائی تھی۔ اب وہاں صرف ایک ظالمانہ حاکمیت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میری گردن اس کے احسان کے نیچے دبی ہوئی ہے اور میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی۔ میری 4 چھوٹی بیٹیاں جو میری 5ویں بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں، انہیں بھی دیورانی نے کاموں پر لگا دیا تھا۔ کسی کو اپنا پاؤں دبانے کا کہتی تو کسی کو اپنے بڑے بیٹے کو بہلانے کا حکم دیتی۔ میں نے دیکھا کہ ساس کا لہجہ میرے لیے مزید تلخ ہو گیا تھا۔ وہ ہر بات پر طعنے دیتی کہ شکر کر اس پوتے کا جس کے صدقے تجھے اس گھر کی روٹی مل رہی ہے، ورنہ تو اب تک سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہوتی۔ میرا شوہر جو باپ بننے کی خوشی سے محروم تھا، وہ اب اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنی گود میں لیے گھومتا رہتا اور میری بیٹی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ اسے جیسے مجھ سے اور میری اولاد سے گھن آنے لگی تھی۔ میں سارا دن کچن میں چلتی رہتی اور رات کو جب تھک ہار کر اپنی 5ویں بیٹی کے پاس لیٹتی تو میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوتی تھیں۔ دیورانی کا رویہ دن بدن عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو کسی کے پاس نہ جانے دیتی، یہاں تک کہ مجھے بھی اسے چھونے کی اجازت نہ تھی۔ وہ اسے ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتی اور کمرے کو اندر سے لوک لگا کر رکھتی تھی۔ مجھے رہ کر وہی خیال آتا کہ ہسپتال میں اس نے اتنی جلدی خود کو کیسے سنبھال لیا تھا، وہ اتنی چاق و چوبند کیسے تھی۔ لیکن میرے پاس ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ میں صبح سے رات تک اس کے اور اس کے بیٹوں کے کاموں میں پستی رہتی تھی۔ ساس نے گھر کے تمام بڑے کام میرے ذمہ ڈال دیے اور خود دیورانی کے پاس بیٹھ کر اس کی خدمت کرتی اور مجھے نوکروں کی طرح جھڑکتی۔ میں نے خاموشی سے یہ سب قبول کر لیا تھا، کیونکہ میرے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ لیکن میرے اندر کا خوف مجھے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ دیورانی کی وہ مصنوعی ہمدردی دراصل ایک جال تھا جس میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ وہ مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی اور سب کے سامنے یہ ظاہر کرتی کہ جیسے اس نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ گھر میں ہونے والی ہر محفل میں مجھے خادمہ کی طرح پیش کیا جاتا اور میری بیٹیوں کو بھی۔ میں خون کے آنسو روتی، لیکن اپنی بچیوں کے سر پر موجود اس چھت کی قیمت چکانے کے لیے میں نے اپنی زبان پر تالے ڈال لیے تھے اور دیورانی کی غلامی کو اپنا مقدر سمجھ لیا تھا۔ ایسے ہی پورا 1 سال گزر گیا تھا۔ میری بچیاں احساس سے محرومی کا شکار ہو گئی تھیں۔ میری بڑی بیٹیاں ہر وقت مجھ سے ناراض رہتی، کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا شاید کہیں نہ کہیں اس کی ذمہ دار میں ہی تھی۔ میری بیٹیاں چاہتی تھی کہ میں ان کے حق کے لیے آواز اٹھاؤں، خاص کر میری بڑی بیٹی جو 12 سال کی ہونے والی تھی، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اور ایک بار پھر دیورانی نے خوشخبری سنا دی تھی۔ وہ پھر سے امید سے تھی اور اس بار میں مکمل طور پر اس کی ملازمہ بن گئی تھی۔ دن تو دن، رات کو بھی وہ مجھے اپنے دروازے پر کھڑا رکھتی تھی۔ میری بڑی بیٹی کی آنکھوں میں اپنے باپ اور دادی کے لیے نفرت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتی کہ امی کیا ہم اس گھر کی فرد نہیں ہیں، کیا ہمارا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے؟ لیکن میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ ہوتا۔ میں اسے کیسے سمجھاتی کہ اس چھت کی قیمت میری ذلت اور تمہاری محرومی ہے۔ دیورانی کے تیسرے حمل کی خبر نے گھر میں ایک بار پھر جشن کا سماں پیدا کر دیا تھا۔ ساس تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں اور دیور کا غرور تو اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ اب کھلے عام کہتا تھا کہ میرا تو خون ہی ایسا ہے جو صرف بیٹے پیدا کرتا ہے۔ اس بار دیورانی نے اپنی طبیعت کا ایسا ڈھونگ رچایا کہ میرا سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ وہ کہتی کہ اسے ہر وقت چکر آتے ہیں اور اسے ہر لمحہ کسی نہ کسی کی ضرورت ہے۔ ساس نے سختی سے حکم دے دیا تھا کہ میں اپنا بستر دیورانی کے کمرے کے باہر دالان میں لگا لوں، تاکہ رات کو بھی جب اسے ضرورت ہو میں حاضر رہوں۔ میری اپنی 5ویں بیٹی جو ابھی بامشکل 1 سال کی ہوئی تھی، وہ رات بھر روتی رہتی، لیکن مجھے اسے سینے سے لگانے کی بھی اجازت نہ تھی، کیونکہ دیورانی کو اس کے رونے سے تکلیف ہوتی تھی۔ میں آدھی رات کو اٹھ کر اس کی مالش کرتی، اس کے پیر دباتی اور وہ ملکہ بنی لیٹی رہتی۔ میری بڑی بیٹی اکثر رات کو چھپ کر میرے پاس آتی اور کہتی کہ امی آپ کیوں اتنی ہمت ہار گئی ہیں، آپ کیوں اس کی غلامی کر رہی ہیں؟ میں اسے ڈانٹ کر واپس بھیج دیتی، لیکن اندر سے میں خود کو مجرم سمجھتی تھی۔ ایک دن دیورانی نے حد ہی کر دی۔ اس نے ساس سے کہا کہ بھابھی کی بڑی بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، اسے بھی کچن کے کام سیکھنے چاہیے، اب سے یہ بھی میرے کمرے کی صفائی کرے گی۔ یہ سن کر میرے اندر کی ماں تڑپ اٹھی، لیکن جیسے ہی میں نے زبان کھولی، ساس نے اپنی کڑکدار آواز میں مجھے خاموش کروا دیا کہ اگر یہاں رہنا ہے تو ہماری شرطوں پر رہنا ہوگا، ورنہ اپنی ان 5 بلاؤں کو لے کر ابھی دفع ہو جاؤ۔ دیورانی میرے چہرے پر آنے والی بے بسی کو دیکھ کر مسکراتی تھی۔ اسے جیسے میری تذلیل کرنے میں ایک عجیب سی تسکین ملتی تھی۔ وہ رات بھر مجھے جگائے رکھتی، کبھی پانی مانگتی تو کبھی اپنے سر میں تیل لگواتی، اور میں ایک زندہ لاش کی طرح اس کے اشاروں پر ناچتی رہتی۔ میرے شوہر نے تو اب مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ گھر آتا تو سیدھا اپنے بھائی کے بچوں کے پاس جاتا، انہیں کھلونے لا کر دیتا اور میری بیٹیاں حسد بھری نظروں سے اپنے باپ کو دیکھتی رہتی۔ اس نے
نے کبھی ایک ٹرافی بھی ان کے لیے لانا گوارا نہ کی تھی۔ دیورانی کا پیٹ جیسے جیسے بڑھ رہا تھا، اس کی فرمائش اور اس کا ظلم بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی چیزیں مانگتی جو بنانا مشکل ہوتا اور میں ساری رات کچن میں دیگچیوں سے سر مارتی رہتی۔ میری تندرستی جواب دے رہی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے، لیکن دیورانی کے کمرے کے باہر میرا پہرا ختم نہ ہوتا۔ وہ اکثر رات کو مجھے بلا کر کہتی کہ دیکھو بھابھی، اس بار بھی بیٹا ہی ہوگا، میری تو قسمت ہی ایسی ہے، اور میں خاموشی سے اس کا ماتھا سہلاتی رہتی۔ مجھے اس کی باتوں سے اب ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ اس کا یہ یقین کسی معجزے جیسا نہیں بلکہ کسی گہری سازش جیسا لگتا تھا۔ وہ حاملہ ہونے کے باوجود کبھی کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس اکیلی نہ جاتی تھی، ہمیشہ دیور اسے کسی خاص کلینک پر لے کر جاتا اور واپس آ کر وہ دونوں ایسے مسکراتے جیسے انہوں نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ میں ان کی ان مسکراہٹوں کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن میرا دل بار بار مجھے کچوکے لگا رہا تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ میری بڑی بیٹی نے ایک بار مجھ سے کہا کہ امی، چچی کا پیٹ ویسا نہیں ہے جیسے آپ کا ہوتا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا، لیکن اس کی بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ میں نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے بھی کچھ عجیب سا لگا۔ دیورانی رات کو کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیتی تھی اور مجھے باہر بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی کچھ ایسی آوازیں آتی جیسے وہ کسی سے فون پر بہت رازداری سے بات کر رہی ہو۔ وہ کہتی کہ اس بار ڈاکٹر نے زیادہ پیسے مانگے ہیں، اور دیور کہتا کہ تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا، بس اس بار بھی خاندان میں میری ناک اونچی رہنی چاہیے۔ میں یہ سب سنتی اور سوچتی کہ کیا اولاد کے لیے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن پھر میں اپنے کاموں میں جٹ جاتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے ذرا بھی شک ظاہر کیا تو ساس مجھے جیتے جی دفن کر دیں گی۔ دیورانی نے میری زندگی کو ایک ایسا جہنم بنا دیا تھا جہاں ہر روز میری ممتا کا جنازہ نکلتا تھا۔ وہ میرے سامنے اپنی شان دکھاتی اور میں اس کے پیروں کی خاک بنی رہتی، کیونکہ میری 5 بیٹیاں اس کے رحم و کرم پر تھیں، اور وہ ظالم عورت یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ اس لیے وہ دن رات مجھ سے جانور کی طرح کام لیتی اور میں اپنی تقدیر کو روتی ہوئی اس کے دروازے پر کھڑی رہتی۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کے دن قریب آنے لگے، میری دیورانی نے عجیب سی بات کہی کہ اسے ہسپتال جانے سے ڈر لگتا ہے، ہسپتال کے ڈاکٹروں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ ایک خاص دائی کو بلوائے گی جو اس کی ماں کی طرف رہتی ہے۔ یہ سن کر میری ساس کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ میرے دیور نے سینہ ٹھوک کر کہا تھا کہ اس بار بھی بیٹا ہی ہوگا۔ میری ساس کو تو بس پوتا چاہیے تھا، پھر چاہے وہ ہسپتال میں ہوتا یا دائی کے ہاتھوں۔ اور پھر اس دن اس کا کیس کرنے کے لیے دائی ہمارے گھر آئی اور اس نے صاف کہہ دیا کہ کوئی کمرے میں نہیں آئے گا، وہ اکیلے ہی سب کچھ نمٹا لے گی۔ اور یہ بات مجھے بہت عجیب لگی تھی، اور میرے کانوں میں دیورانی کے وہ جملے گونج رہے تھے جو اس نے کمرے میں شاید فون پر کسی سے ادا کیے تھے کہ اس بار ڈاکٹر بہت پیسے مانگ رہی ہے، اس لیے میں کوئی اور طریقہ نکالوں گی۔ دائی کسی کام سے کمرے سے باہر نکلی تو موقع دیکھ کر میں کمرے کے اندر چلی گئی، اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں کہ میری دیورانی ہٹی کٹی بیٹھی تھی۔ اس کا پیٹ بھی بالکل نارمل حالت میں تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ امید سے ہے یا پھر اس کے پاس بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے موبائل فون میں مصروف تھی، اس کا رخ دوسری طرف تھا، اور وہ فون پر بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے بچہ لا کر دو، زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں جو اپنا دوپٹہ پوری طرح لیے اپنا منہ چھپائے ہوئے تھی، دیورانی کا دھیان میری طرف گیا ہی نہیں تھا۔ صرف 2 منٹ میں ہی اس کے کمرے کی کھڑکی کا پٹ بجنے لگا، اور پھر اس نے جلدی سے کھڑکی کھول کر بچہ گود میں لے لیا، اور جیسے ہی پلٹی تو اس کی نظر مجھ پر گئی۔ وہ بری طرح اچھل پڑی اور اس کے ہاتھ سے وہ بچہ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ ہکلانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، پیچھے سے میرا دیور بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے جب مجھے وہاں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور میری طرف بڑھا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی تو میرا پاؤں اس جھوٹے اور بناوٹی پیٹ سے ٹکرایا جو دیورانی نے ابھی اتار کر بیڈ کے نیچے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ دیور نے میرا گلا دبوچنے کی کوشش کی اور گھبرا کر بولا کہ تم نے یہ سب دیکھ لیا ہے، اب تم یہاں سے زندہ باہر نہیں جاؤ گی۔ دیورانی نے اسے روکا اور کہا کہ ٹھہرو، اسے مت مارو، یہ ویسے ہی بیٹیوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اسے ہم اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ میں نے ہمت جمع کی اور چیخ کر کہا کہ تم لوگ اتنے گرے ہوئے ہو کہ دوسروں کے بچے خرید کر لاتے ہو اور یہاں بیٹا پیدا ہونے کی شرطیں لگاتے ہو۔ دیور نے کہا لگایا جو کسی شیطان کی ہنسی جیسا تھا۔ اس نے حقارت سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں، میں نامرد ہوں، میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا، لیکن میں یہ بات اس دنیا کو کیسے بتاتا؟ یہ معاشرہ تو مرد کی مردانگی اس کے بیٹوں سے ناپتا ہے، اس لیے ہم نے یہ راستہ چنا۔ پہلے 2 بیٹے بھی ہم نے خریدے تھے اور یہ تیسرا بھی ابھی کھڑکی سے اندر آیا ہے۔ میری دیورانی نے بڑی بے شرمی سے کہا کہ بھابھی، آپ کا شوہر تو مرد کہلاتا ہے نا، پھر اس نے آپ کو کیا دیا؟ 5 بیٹیاں اور ذلت، جبکہ میرا شوہر نامرد ہو کر بھی اس گھر کا راجہ بنا ہوا ہے اور میں اس گھر کی ملکہ ہوں کیونکہ ہمارے پاس بیٹے ہیں۔ اس نے وہ نوٹوں کی گڈی میری طرف پھینکتے ہوئے کہا کہ یہ لو اور اپنا منہ بند رکھو، ورنہ تمہارا شوہر جو پہلے ہی تم سے نفرت کرتا ہے وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ دیور نے مجھے دھمکی دی کہ اگر ساس کو ایک لفظ پتہ چلا تو میں تمہاری 5 بیٹیوں کو زہر دے دوں گا۔ میں سکتے کی حالت میں کھڑی ان دونوں درندوں کو دیکھ رہی تھی جو اپنی جھوٹی انا اور معاشرے میں سر
اٹھا کر جینے کے لیے معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیل رہے تھے۔ میں لرزتے ہوئے قدموں سے اس کمرے سے باہر نکلی تو میرا پورا وجود غصے اور دکھ سے کانپ رہا تھا۔ برآمدے میں میری 5 بیٹیاں خوفزدہ سی ایک کونے میں کھڑی تھیں۔ میں نے تڑپ کر انہیں اپنے سینے سے لگایا اور تہیا کر لیا کہ اب ایک پل بھی اس جھوٹ کی بستی میں نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان سمیٹا اور سیدھی صحن میں آئی جہاں ساس تسبیح پڑھ رہی تھی اور میرا شوہر دیور کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے بلند آواز میں سب کو مخاطب کیا اور کہا کہ جس پوتے اور جس وارث پر آپ لوگ ناز کر رہے ہیں وہ اس گھر کا خون ہی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ساس غصے سے کھڑی ہو گئی اور میرا شوہر مجھ پر جھپٹا کہ تم حسد میں پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے دیور کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پوچھو اس سے کہ اس کی مردانگی کا سچ کیا ہے۔ یہ نامرد ہے اور یہ بچے اس نے خریدے ہیں۔ ابھی ایک بچہ کھڑکی سے اندر لایا گیا ہے۔ دیور نے فوراً پینترا بدلا اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگا کہ اماں دیکھیں بھابھی مجھ پر کتنا بڑا بہتان لگا رہی ہیں۔ ساس نے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری زبان بہت بڑھ گئی ہے۔ میرا شوہر بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگا اور کسی نے میری بات کا یقین نہ کیا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا اور بلند آواز میں کہا کہ میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا جھوٹ کی یہ عمارت ایک دن ضرور گرے گی۔ میں اپنی 5 بیٹیوں کو لے کر اس اندھیری رات میں سڑک پر آ گئی۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہ تھا لیکن میرے اندر ایک عجیب سی ہمت تھی۔ میں نے ایک چھوٹے سے شہر کے دور علاقے میں ایک کمرہ کرائے پر لیا اور لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرنا شروع کر دیا۔ دن رات محنت کر کے اپنی انا کو مارا لیکن اپنی بیٹیوں کو ذلت سے نکال لائی۔ میں دن بھر کام کرتی اور رات کو اپنی بیٹیوں کو خود پڑھاتی۔ وقت پر لگا کر گزر گیا۔ میری بڑی بیٹی نے اسکول میں ٹاپ کیا اور دوسری بیٹیاں بھی محنت سے پڑھنے لگیں۔ میں نے سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ میرا اپنا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بن گیا۔ 5 سال گزر گئے۔ میری بیٹیاں اب جوان ہو رہی تھیں اور ان کے چہروں پر وہ خوف نہیں بلکہ ایک اعتماد تھا۔ ایک شام جب میں کام سے واپس آئی تو میرے دروازے پر ایک گاڑی رکی تھی۔ میں نے دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گاڑی سے میری ساس اور میرا شوہر اترے۔ ان کے چہرے زرد تھے اور لباس خستہ حالی کا شکار تھا۔ ساس میرے پیروں میں گر گئیں اور زاروں قطار رونے لگیں۔ میرا شوہر ندامت سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ساس نے روتے ہوئے بتایا کہ بہو تم سچ کہتی تھی کہ وہ سب بچے خریدے ہوئے تھے۔ دراصل جس گروہ سے دیور بچے خریدتا تھا وہ بچے اغوا کر کے بیچتے تھے۔ پولیس نے اس گروہ کو پکڑا تو ان کا تمام ریکارڈ سامنے آ گیا۔ ان بچوں کے اصل ماں باپ پولیس کے ساتھ ہمارے گھر پہنچ گئے اور اپنے بچے لے گئے۔ دیور نے مزاحمت کی تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور تفتیش میں اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ نامرد ہے اور اپنی عزت بچانے کے لیے وہ یہ سب کرتا رہا اور دیورانی بھی اپنے مائکے بھاگ گئی اور پولیس اب اس کی بھی تلاش کر رہی ہے۔ ساس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ ان بچوں کے جانے کے بعد ہماری عزت خاک میں مل گئی، محلے والوں نے جینا حرام کر دیا اور دیور اب جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ میرا شوہر آگے بڑھا اور بولا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنی اصل دولت یعنی اپنی بیٹیوں کو ٹھکرا کر ایک سراب کا پیچھا کیا۔ آج میرے پاس نہ بھائی کی جھوٹی شان ہے اور نہ اپنا گھر۔ میں برباد ہو چکا ہوں۔ مجھے اپنی بیٹیوں کے پاس رہنے دو۔ میں نے خاموشی سے ان کی باتیں سنی اور اپنی 5 بیٹیوں کی طرف دیکھا جو اب اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل تھیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ میں نے آپ کو معاف تو کر دیا ہے لیکن میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی جہاں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ میں نے تنہا ان 5 کو پالا ہے اور اب یہ میری پہچان ہے۔ آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا کہ وارث وہ نہیں ہوتا جو خریدا جائے بلکہ وارث وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ڈھال بن کر کھڑا ہو۔ ساس اور شوہر خاموشی سے اپنی شکست کا اعتراف کر رہے تھے جبکہ میری بیٹیاں فخر سے میری طرف دیکھ رہی تھیں کیونکہ آج سچ کی جیت ہوئی تھی اور جھوٹ کا وہ محل زمین بوس ہو چکا تھا جس کی خاطر مجھے برسوں ذلیل کیا گیا تھا۔